میرے دوستوں، تو یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پرانے لوگ سب کیوں سنی تھے؟ اس لیے کہ ہماری جماعت 1400 سال پرانی ہے۔ آج 1400 سال کا شجرہ اٹھا کر کسی سنی کا دیکھ لیں، اسے جو ہے وہ باپ دادا پر دادا پھر پر دادا کے باپ دادا پر دادا سب کے سب سنی ہی ملیں گے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیوبندیوں، سلفیوں، تمہیں ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ تم کنورٹڈ ہو۔ کیا ہو؟ کنورٹڈ ہو۔ پہلے تم بھی سنی تھے، بعد میں تم دیوبندی بنے ہو۔ تو رسول اللہ کیا آج جو ہے دین لے کر آئے ہیں؟ تمہیں اپنے دادا پردادا کے زمانے سے وہ دین کیوں نہیں ملا جو رسول اللہ لے کر آئے تھے؟ کیوں نہیں ملا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کا کوئی جواب نہ دیوبندیوں کے پاس ہے نہ سلفیوں کے پاس ہے، کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس۔ اس کے بعد ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں کہ آپ قریب میں ہی دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، ادارہ ہے، جلال پور میں بہت سارے دیوبندی مولوی ہوں گے۔ کل جو ہے وہ آپ ایک دیوبندی مولوی کو پکڑیں اور ایک کام کریں گے۔ ارے ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ کریں گے؟ ڈرے نہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں دے رہا ہوں جو آپ نہیں کر سکے۔ ہاتھ اٹھائیں، کریں گے؟ بولیے زور سے انشاءاللہ۔ آپ بہت ڈر رہے ہیں، کہہ رہے دیوبندی مولوی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ علماء تو منع کرتے ہیں، یہ بھیج رہے ہیں۔ میں ایسا ہتھیار دے کے بھیج رہا ہوں کہ دیوبندی مولوی 5 منٹ بھی آپ کے سامنے ٹکے گا نہیں، 5 منٹ بھی نہیں ٹکے گا۔ صرف آپ کو 2 سوال کرنا ہے۔ کتنا سوال؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، سب کیڑے بہت پریشان ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلا سوال آپ کو یہ کرنا ہے، غور سے سنیں۔ دیوبندی ہو تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ بھائی حق کو پہچاننے کے لیے کل یہ کام آپ ضرور کریں۔ جو عوام ہے، مجھے بہت ہمدردی ہے ان سے۔ میرے نزدیک مجرم صرف مولوی ہے، دیوبندی عوام نہیں۔ دیوبندی عوام کے بارے میں میرا یہ نظریہ ہے کہ یہ ماضی میں ہمارے ہی بھائی تھے۔ آج جہالت کی بنیاد پر اگر وہ غلط جگہ چلے گئے ہیں تو انہیں واپس لانا سمجھا کہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ آپ بھی جو ہے نرمی سے سمجھائیں، یہ باتیں پیش کریں۔ آپ کا رشتہ دار کوئی ہوگا، کوئی بھائی ہوگا، کوئی دوست ہوگا، کوئی جو ہے فرینڈ سرکل میں ہوگا، یہ ساری باتیں آپ اسے بتا کے سمجھا کے جو ہے واپس لانے کی کوشش کریں۔ آپ 2 سوال کریں۔ کتنے سوال؟ پہلا سوال تو یہ ہوگا، دیوبندی مولوی سے پوچھیں کہ آپ کے 3 پیشوا ہیں۔ کتنے؟ مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی قاسم نانو توی۔ شاید یہ سرنیم کے ساتھ آپ نام یاد نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ بڑے ٹیڑے ہیں، نانو توی، گنگوہی، تھانوی، یہ یاد نہیں رہے گا۔ ایک آدمی تو بعد میں فون کر کے وہ گنگولی بولے تھے، آپ گنگولی؟ میں نے کہا گنگولی نہیں بھائی، گنگوہی۔ تو یہ 3 نام، مولوی اشرف علی، مولوی قاسم، مولوی رشید، یہ تو یاد رہے گا نا؟ ارے بولیے، یاد رہے گا یا نہیں؟ اتنے تو پڑھے لکھے ہیں نا جلال پور کے مسلمان۔ 3 نام ہیں مولویوں کے کہ یہ 3 تمہارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، بڑے ہیں۔ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ تینوں کس سے مرید تھے؟ کیا پوچھیں گے؟ ارے بولیے زور سے۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ سننا چاہتے ہیں آپ؟ ہاتھ اٹھائیں اونچا۔ سننا چاہتے ہیں؟ زور سے بولے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ کیا سوال کریں گے آپ؟ یہ کس سے مرید تھے؟ تو دیوبندی مولوی بڑی خوشی کہے گا کہ یہ ہمارے تینوں جو ہے نا، وہ حاجی امداد اللہ صاحب سے مرید تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے مرید تھے۔ اس سوال کا جواب وہ بہت کلیئر دے دے گا، شرط یہ کہ ابھی میری بات سن نہیں رہا ہو۔ پھر میں تو ان کو بھی اتحاد کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے تو ایک دیوبندی مولوی کو کہا کہ تمہارے دادا کون تھے؟ تم ثابت کر دو کہ دیوبندی ہیں تو میں تم کو 5 لاکھ روپے انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارے دادا کے بارے میں بتاؤ، باپ کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا،
باپ نے تم کو دیوبندی مدرسے میں ڈالا ہے، اس سے یہی گمان ہوتا ہے کہ وہ دیوبندی رہا ہوگا۔ دادا کون تھے تمہارے؟ ارے طاہر گیاوی کو میں نے چیلنج کیا ہے مبارک پور میں۔ کس کو؟ طاہر گیاوی کو۔ بہت مغلط تقریر کی تھی اس نے مبارک پور میں، اس کی بہت غیر سنجیدہ تقریر کا میں نے بہت سنجیدہ جواب دیا ہے، چیلنج کیا ہے میں نے۔ خاص یہ بات جسے آج میں نے اپنا موضوع بنایا یہ پیش کی ہے کہ چلو مبارک پور کی سرزمین پر میں تم سے مناظرے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ مناظرے کے لیے۔ میں یہ ثابت کروں گا کہ 1857 سے پہلے اس ملک میں اور پوری دنیا میں کوئی دیوبندی نہ تھا، اور تم یہ ثابت کرنا کہ کوئی سنی نہ تھا۔ میں غریب نواز تک ثابت کروں گا کہ جتنے تھے ہندوستان میں سب کے سب سنی تھے، سب کے سب سنی تھے۔ لیکن آج تک 1 سال ہو گیا 10 تاریخ کو، آج تک طاہر گیاوی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس موضوع کو جو ہے ایکسیپٹ کر سکے، قبول کر سکے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یوسف رضا کیا مواد لائے گا، کیا میٹر لائے گا، کیا پیش کرے گا۔ تو پہلا سوال آپ کیا کریں گے کہ تمہارے یہ 3 مولوی کس سے مرید تھے؟ تو دیوبندی مولوی کیا کہے گا؟ حاجی امداد اللہ، حاجی بولیے، حاجی امداد اللہ۔ پھر آپ دوسرا سوال کریں ان سے کہ اچھا یہ بتائیں کہ حاجی امداد اللہ عقیدے کے اعتبار سے سنی تھے، بریلوی تھے کہ دیوبندی تھے؟ کیا سوال کریں گے؟ عقیدے کے اعتبار سے، معمولات کے اعتبار سے بریلوی تھے کہ دیوبندی تھے؟ اب دیوبندی مولوی گھبرائے گا، وہ کہے گا چھوڑو چھوڑو یہ سب بات، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ کیا کہے گا؟ ہاں نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ارے ایسا ہی ہوا ایک جگہ، لوگ گئے سوال کرنے تو اس نے یہی کہا، وہ لوگ ہنسنے لگے، اور ہنستے ہنستے ان لوگوں نے کہا کہ ارے نادان، جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ یہ کہہ کے بھیجا ہے، یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ تم کہو گے نماز پڑھو نماز پڑھو، تو کیا ہم اس سے مطمئن ہو جائیں گے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں سن لو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پکے سنی اور پکے بریلوی تھے۔ حاجی امداد اللہ عرس کرتے تھے، حاجی امداد اللہ فاتحہ کرتے تھے، حاجی امداد اللہ میلاد کرتے تھے، حاجی امداد اللہ قیام کرتے تھے، حاجی امداد اللہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، حاجی امداد اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کلیات امدادیہ، 9 رسالے ہیں اس کے اندر حاجی امداد اللہ کے۔ کتنے؟ چھوٹی چھوٹی 9 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، کیا نام ہے؟ اس میں حاجی امداد اللہ نے عرس، میلاد، فاتحہ، یا رسول اللہ پکارنا، نداء یا رسول اللہ، ان تمام چیزوں کا ثبوت پیش کیا ہے، اسے جائز ثابت کیا ہے، دلیلیں دی ہیں، اور آخر میں لکھا ہے کہ میلاد میں نہ صرف جائز سمجھتا ہوں بلکہ باعث اجر و ثواب سمجھ کے میں ہر سال منعقد بھی کرتا ہوں، ہر سال منعقد بھی کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے قیام میں بڑا لطف آتا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ کر کے تو دیوبندی جو ہے فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے۔ یہ طاہر گیاوی کہتے ہیں یہ تو گانا گاتے ہیں مسجد میں کھڑے رہ کے، درود پاک کو معاذ اللہ درود ناپاک کہا اس نے کہ یہ مسجد میں کھڑے رہ کے شور کرتے ہیں یہ لوگ، یہ درود پاک نہیں درود ناپاک ہے معاذ اللہ۔ یہ ایسی بکواس ہے رسول اللہ کی شان میں کہ موت سے پہلے تم طاہر گیاوی کا انجام دنیا میں دیکھ لو گے انشاءاللہ۔ یوٹیوب پر اٹھا کر دیکھو، سرچ کرو یوٹیوب پر مولوی طاہر گیاوی گستاخ، یہ سرچ کرو، دیکھو اس کی 2 منٹ 5 منٹ کی جو ہے وہ کلپ آئے گی، اس نے تقریر میں کس طرح سے درود پاک کو درود ناپاک کہا ہے۔ تو یہ درود ناپاک، اگر یہ ناپاک ہے تو کیا یہ تمہارے پیر بھی پڑھتے تھے حاجی امداد اللہ؟ اٹھا کر دیکھو کیا ہے اس میں، اٹھا کر دیکھو۔ حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں میں کھڑے رہ کے سلام پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ سب لوگ کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیک پڑھ رہے تھے، سلام ختم ہو گیا، قیام ختم ہو گیا، لوگ بیٹھ گئے، مجھ پر وجد کی ایسی کیفیت طاری تھی کہ اکیلا ہی کھڑا تھا۔
بہت دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ بیٹھ گئے تو میں بھی بیٹھ گیا. یہ حاجی امداد اللہ ہے. عرس کرتے تھے, فاتحہ کرتے تھے, میلاد کرتے تھے, سلام پڑھتے تھے, یا رسول اللہ کہتے تھے. ارے یا رسول اللہ والی نعتیں لکھی ہیں حاجی امداد اللہ نے. یا رسول اللہ والی نعتیں لکھی ہے, سنا دوں؟ آپ بھی پڑھیں اور آج دیوبندی بھی میرے ساتھ پڑھیں یہ نعت. اس لیے کہ مولانا احمد رضا کی نعت نہیں ہے, تھانوی صاحب کے پیر صاحب کی نعت ہے. آج تو دیوبندیوں کو بھی جھماؤں گا میں. یہ دیکھیے نظر آ رہی ہے کلیات امدادیہ, حاجی امداد اللہ کا نام لکھا ہے مصنف کی حیثیت سے. کتب مکتبہ تھانوی دیوبند, حاجی امداد اللہ صاحب نے نعتیں لکھی ہے. سنی دیوبندی دونوں مل کر پڑھیں. میں آخری چھوڑ دوں گا, آپ کو پڑھنا ہے. کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار. دیوبندی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مجھے نہیں معلوم, آپ پہچانتے ہوں گے. عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا, ہوں امتی تمہارا گناہگار. اچھا ہوں یا برا ہوں غرض جو کچھ ہوں سو ہوں, پر ہوں تمہارا تم میرے مختار. ہائے ہائے, مختار کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پتہ یہ چلا, معلوم یہ ہوا کہ حاجی امداد اللہ تقویت الایمان والے نہ تھے. تقویت الایمان والے علماء میری بات زیادہ سمجھ رہے ہوں گے. خیر, اس کے بعد بہت سارے اشعار ہیں, یہ تقریباً جو ہے وہ 15 اشعار ہیں. ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبیں, ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبیں, امداد کی جبیں, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول. یا رسول والی نعت ہو گئی. جو بندی عوام ہو تو سنیں, تاکہ اندازہ ہو سکے کہ تمہیں کون لڑا رہا ہے, کون مجرم ہے, کس نے فرقہ بنایا, کس نے لڑائی شروع کی. ارے یہ 3 مولوی, ان کو اگر تم کاٹ دو, الگ کر دو, تو اعلیٰ حضرت سے حاجی امداد اللہ اور مدینے تک ایک ہی راستہ نظر آئے گا. آپ کو ایک ہی راستہ نظر آئے گا. اس کے بعد یا رسول اللہ والی نعت, یہ تو یا رسول والی ہو گئی. ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ, سبحان اللہ. مجھے دیدار تک اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ. کرو روئے منور سے میری آنکھوں کو نورانی, مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. شفیع آسیاں ہو تم, وسیلہ بے کسا ہو تم, تمہیں چھوڑ کر اب کہاں جاؤں بتاؤ یا رسول اللہ. یہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پوری تقریباً 30 اشعار ہیں, بلکہ 30 سے بھی زیادہ 35 ہوں گے. پھنسا کر اپنے دام عشق میں امداد عاجز کو, بس اب قید دو عالم سے چھڑاؤ یا رسول اللہ. یا رسول والی نعت ہو گئی, یا رسول اللہ والی نعت ہو گئی. اب یا نبی والی نعت بھی سنا دوں میں آپ کو, کہ یا نبی والی نعت بھی جو ہے وہ حاجی صاحب نے لکھی ہے. آپ کی فرقت نے مارا یا نبی, دل ہوا غم سے دوپارا. ارے بولیے, طالب دیدار ہوں دکھلائیے, روئے نورانی خدارا یا نبی. پھر اس کے بعد اس طرح سے بہت سارے اشعار ہیں, اور ایک مناجات ہے. یہ کیا ہے؟ مناجات. مناجات. اے رسول کبریا فریاد ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رسول کبریا فریاد ہے. جو بندی اگر کوئی ہوگا تو یہ شعر لکھے گا, ایمانداری سے بتائیے. اے رسول کبریا فریاد ہے, یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. بولیے یا محمد صلی اللہ مصطفیٰ فریاد ہے. آپ کی الفت میں میرا یا نبی, حال یہ ابتر ہوا فریاد ہے. پھر کہتے ہیں سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل, سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل, اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ حاجی امداد اللہ, تھانوی صاحب کے پیر صاحب. اور مسلک ہمارا تھانوی صاحب کے مسلک پر کیوں نہیں ہے, گنگوہی صاحب کے مسلک پر کیوں نہیں ہے؟ یہ سارے اشعار لکھ کر کسی دیوبندی دارالفتہ میں دے دو, نام ظاہر نہیں کرنا. دیکھیے کیسا سخت فتویٰ آئے گا. وہ صاف طور پر لکھے گا کہ یہ تو کسی بریلوی کے اشعار معلوم ہوتے ہیں, اور اس کے اندر بہت سارے شرکیہ اور کفریہ عقیدے لپٹے ہوئے ہیں. اس کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب اس کے صفحہ نمبر 56 پر ایک عمل بتا رہے ہیں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا ہو، زیارت کرنی ہو، تو حاجی صاحب ایک عمل بتا رہے ہیں، بتا دوں آپ کو بھی؟ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے ہائی لائٹ کیوں عبارت نظر آ رہی ہے، کیمرے میں بھی آ جائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مثالیہ کا تصور کر کے درود شریف پڑھے، اور داہنی طرف یا احمد اور بائیں طرف یا محمد اور سینے پہ یا رسول اللہ 1000 بار پڑھے۔ کتنی بار پڑھے؟ تو فرماتے ہیں انشاءاللہ بیداری یا خواب میں زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عمل بتا رہے ہیں کہ بتی بجھا دو، خشوع و خضوع کے ساتھ اندھیرے میں ضرب لگاؤ، یا احمد یا محمد یا رسول اللہ، یا احمد یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ عمل کوئی دیوبندی بتا سکتا ہے؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ ارے میں اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ جو ہمارا مسلک ہے، حاجی امداد اللہ بھی اسی مسلک والے تھے۔ دیوبندیت کہاں گئی؟ کہاں گئی دیوبندیت؟ حاجی امداد اللہ کے معمولات اس میں بے شمار عمل ہیں، لیکن وقت کم ہے، اس لیے جو ہے میں بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں کہ آج آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پرانا کون ہے، نیا کون ہے۔ یہ تین لوگوں کو اگر آپ کاٹ دیں، یہ تین میرے نزدیک اختلاف اور انتشار کی جڑ ہے۔ آج اس نقطے کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں میں، آپ بھی دیکھ لو، اس نقطے پر فوکس کر رہا ہوں میں، آپ بھی دیکھ لو۔ یہ میرے ہاتھ میں صحبت باولیاء ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ صحبت باولیاء۔ یہ مولوی زکریا کاندھلوی کے ملفوظات ہیں۔ کس کے ملفوظات؟ مولوی زکریا۔ فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے، تبلیغی جماعت والے مسجدوں میں پڑھ کے سناتے ہیں، تو یہ انہی کی کتاب ہے، انہی کے ملفوظات ہیں۔ مرتب کیا ہے ملفوظات کو تقی الدین ندوی نے، کتب خانہ یحیوی محلہ مفتی سہارنپور سے چھپی ہے، اور اس کے صفحہ 155 پر مولوی زکریا نے ایک حقیقت بیان کی ہے۔ یہ 1857 کے بعد والا دین اور 1400 سال پرانا دین جو میں بات کر رہا ہوں، اب میرے ذریعے نہیں، زکریا کاندھلوی کے ذریعے سمجھ لو۔ یہ زکریا کاندھلوی کہہ رہے ہیں، انہی کے مکتبے سے چھپی ہوئی ہے کتاب، تقی الدین ندوی نے لکھی ہے۔ سنیں کیا کہتے ہیں مولوی زکریا، صفحہ 155 اور 156 لکھتے ہیں، ہمارے اکابر حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ سن رہے ہیں؟ ہمارے اکابر حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب قاسم و رشید پیدا ہونے سے رہے، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ۔ گنگوہی نے اور قاسم نانوتوی نے ایک نیا دین قائم کیا۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، بتاؤ وہ کون قائم کیا اور کب قائم کیا؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ کب قائم کیا؟ وادی غیر زیزرا میں، آج سے 14 صدی قبل قائم کیا۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں، لیکن دیوبندیوں، میرا یہ الزام نہیں، تمہارا یہ اعتراف ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی نے اور مولوی رشید گنگوہی نے ایک نیا دین قائم کیا ہے، اور زکریا صاحب لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہی فرق ہے یوسف رضا کی دعوت میں اور تبلیغی جماعت کی دعوت میں۔ میری دعوت یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، تبلیغی جماعت کی دعوت یہ ہے کہ قاسم نانوتوی اور رشید گنگوہی نے جو دین قائم کیا اسے تھام لو۔ جلال پور کے سنی مسلمانوں اور جلال پور کے دیوبندیوں، اب بتاؤ تم کس کے دین کو اختیار کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ کے یا قاسم و رشید کے؟ کس کے دین کو ماننا چاہتے ہو؟ ارے لوگ تو امام احمد رضا پہ الزام لگاتے ہیں اور یہاں اعتراف خود ہے، ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں، ہم کسی عبارت کا معنی اور مفہوم اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ بتاؤ اس مجمع کا کم پڑھا لکھا آدمی بھی کیا اسے نہیں سمجھ سکتا جو